بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے اس کے اندر یہ خیال پیدا کیا کہ وہاں صرف 6 آرمی کے افسران جاتے ہیں اور کوئی نہیں جاتا۔ ان کے علاوہ وہ ایک شخص ہے جو ترمیمی عمل کا ماہر سمجھا جاتا ہے، وہ وہاں 2 بار جا چکا ہے۔ بات میری سمجھ میں آ رہی تھی، میں نے پوچھا اور کون جاتا ہے؟ پچھلی رات ایک حسین عورت بنگلے میں گئی تھی، پھر 2 گھنٹے بعد وہاں سے باہر آ گئی، اسے جہاں سے لایا گیا تھا وہاں پہنچا دیا گیا۔ میں نے اس کے اندر سوال پیدا کیا، اگر میں اس بنگلے کے اندر جانا چاہوں تو؟ اس کی خیالات نے کہا، میں اندر جا کر کیا کروں گا؟ وہاں کوئی نہیں ہے، بنگلہ خالی ہو چکا ہے، پتہ نہیں جس شخص کو لایا گیا تھا اسے کہاں چھپا دیا گیا ہے۔ آرمی کو یوگا جانے والے 6 افسران میں سے 2 جن کے نام مانک لال اور جگدیش راٹھور ہیں نظر نہیں آ رہے، وہ بھی کہیں چلے گئے ہیں۔ میں دماغی طور پر حاضر ہو کر سوچنے لگا کہ وہ یوگا جانے والے افسران بہت زیادہ احتیاط سے کام لے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ چنڈال جوگیا آرمی ہیڈ کوارٹر میں محفوظ نہیں رہ سکے گا اور نہ ہی رازداری سے اسے وہاں رکھا جا سکے گا، اس لیے انہوں نے اسے دوسری جگہ منتقل کر دیا تھا۔ یوگا جانے والے 2 افسران بھی اس کے ساتھ کہیں چلے گئے تھے، پتہ نہیں اسے کہاں لے جا کر چھپایا گیا تھا، اسے ہر حال میں ڈھونڈ نکالنا تھا۔ فوراً ہی کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح جلد سے جلد ان روپوش ہونے والوں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ میں بڑی دیر تک ٹہلتا رہا، سوچتا رہا، پھر اچانک کچھ یاد آیا۔ میں نے اعلیٰ بی بی کو مخاطب کیا، وہ بولی، یس پاپا، کیا بات ہے؟ بیٹی، تم نے بتایا تھا کہ فرمان اس چنڈال جوگیا کی بیٹی کی طرف مائل ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ رہنے لگا ہے۔ اس کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ اس کی بیٹی کا نام انیتا ہے اور فرمان کا موجودہ نام انیل شرما ہے۔ کیا چنڈال اپنی بیٹی اور فرمان سے رابطہ رکھتا ہے؟ شاید رابطہ رکھتا ہوگا، میں فرمان کے معاملات میں دلچسپی نہیں لے رہی ہوں، آپ کہیں تو میں ابھی معلوم کرتی ہوں۔ اس کے دماغ میں جاؤ، میں تمہارے دماغ میں ہوں، اس کے اندر پہنچ کر خود معلومات حاصل کروں گا۔ میں اعلیٰ بی بی کے دماغ میں آ گیا، اس نے خیال خوانی کی پرواز کی، فرمان کے دماغ میں جانا چاہا تو اس کا دماغ نہیں ملا، خیال خوانی کی لہریں بھٹکنے لگیں، تب پتہ چلا کہ فرمان کا موجودہ لب و لہجہ بدل چکا ہے۔ اعلیٰ بی بی نے انیتا کے دماغ میں جانا چاہا تو اس نے سانس روک لی۔ میں نے کہا، اس پر ترمیمی عمل کیا گیا ہے، اس کے دماغ کو لاک کیا گیا ہے، کوئی بات نہیں، ہمیں فرمان کا دماغ نہیں ملا، انیتا کا دماغ تو مل گیا ہے، میں راستہ بنا لوں گا۔ اعلیٰ بی بی چلی گئی۔ میں نے پھر انیتا کے دماغ میں پہنچنا چاہا، اس نے پھر سانس روک لی۔ وہ یوگا کی ماہر نہیں تھی، صرف ترمیمی عمل کے اثر سے ایسا کر رہی تھی۔ اس کے دماغ میں بار بار جاتے رہنے سے وہ پریشان ہو جاتی تو سانس روک نہیں پاتی، مجبور ہو کر جب سانس لینے لگتی تو مجھے اس کے دماغ میں جگہ مل جاتی۔ پھر میں نے یہی کیا، اس کے دماغ میں پہنچا، اس نے سانس روک لی، میری سوچ کی لہریں باہر آ گئیں۔ میں نے 10 سیکنڈ کے بعد اس کے دماغ میں پہنچنا چاہا، پھر باہر آ گیا۔ اس طرح ہر 10 سیکنڈ کے بعد میں اس کے دماغ میں پہنچتا رہا اور باہر آتا رہا۔ آخر وہ تھک ہار کر گہری گہری سانسیں لینے لگی، انیل کو آواز دینے لگی، انیل تم کہاں ہو؟ میرے دماغ میں آؤ، دیکھو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں کون میرے دماغ میں آنا چاہتا ہے۔ اس کے خیالات سے پتہ چلا کہ فرمان اس وقت وہاں موجود نہیں ہے، کسی کام سے کہیں گیا ہوا ہے۔ میں نے اس کے اندر یہ سوچ پیدا کی کہ انیل وہاں موجود نہیں ہے تو اپنے پتا جی کو بلانا چاہیے، وہ بھی ٹیلی پیتھی جانتے ہیں، وہ مدد کریں گے۔ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگی کہ پتا جی کو کیسے بلاؤں، پتہ نہیں وہ کہاں ہیں، آرمی والوں نے انہیں کہاں چھپایا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ انیل نے کئی بار خیال خوانی کے ذریعے انہیں تلاش کرنا چاہا لیکن ناکامی ہوئی۔ مجھے مایوسی ہوئی کہ انیتا اور فرمان کے ذریعے بھی اس کم وقت چنڈال تک پہنچا نہیں جا سکتا تھا۔ ایسے وقت فرمان اس کے پاس آ گیا، وہ بولی، تم کہاں رہ گئے تھے؟ یہاں کوئی بار بار میرے اندر آنا چاہتا تھا، میں سانس روک روک کر پریشان ہو گئی تھی، اب مسلسل سانس لے رہی ہوں، شاید وہ میرے اندر پہنچا ہوا ہے۔ فرمان نے پوچھا، تم کون ہو؟ اگر انیتا کے اندر ہو تو مجھ سے بات کرو۔ میں نے پوچھا، کیا تمہیں اپنی اصلیت یاد ہے کہ تم انیل شرما نہیں فرمان ہو؟ اس نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے، لیکن میں انیتا کی خاطر انیل شرما بن کر رہتا ہوں، میں اسے دکھ نہیں دینا چاہتا کہ میں اس کا انیل نہیں ہوں، کوئی اور ہوں۔ بائی دی وے، تم مجھے کیسے جانتے ہو، یہ تو بتاؤ کون ہو؟ میں نے اپنے اصل لب و لہجے میں کہا، میں فرحات علی تیمور ہوں۔ وہ ایک دم سے جیسے الرٹ ہو گیا، خوش ہو کر بولا، سر آپ ہیں، آپ نے ہمیں کیسے یاد کیا؟ فرمان، تم مسلمان ہو، قاہرہ کے رہنے والے ہو، لیکن تمہیں پاکستان سے محبت ہونی چاہیے۔ سر، پاکستان آپ کا وطن ہے، جب مجھے آپ سے محبت ہے تو آپ کے وطن سے بھی محبت ہوگی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ چنڈال جوگیا ہمارے وطن کے خلاف کام کر رہا ہے، وہاں سے کوئی اہم راز چرانے والا ہے، اس سے پہلے ہی میں اسے ناکام بنا دینا چاہتا ہوں، لیکن اس کا سراغ نہیں مل رہا، پتہ نہیں آرمی والوں نے اسے کہاں چھپا کر رکھا ہے۔ میں نے اندازہ لگایا ہے کہ اسے آرمی ہیڈ کوارٹر میں رکھا گیا ہے، یہ میں معلوم کر چکا ہوں، اب اسے کہیں اور رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ 2 آرمی کے افسران بھی گئے ہیں۔ سر، پھر تو اس کا سراغ لگانے میں بڑی دشواری ہوگی، ان 6 یوگا جانے والے افسران میں سے کسی ایک کو ٹریپ کرنا ہوگا، کیا تم میرے لیے یہ کام کرو گے؟
سر آپ حکم دیں، اگرچہ میں اعلیٰ بیوی سے دور ہو گیا ہوں لیکن آپ لوگوں کی محبتوں اور اپنائیت کو کبھی بلا نہیں پاؤں گا۔ آپ جب حکم دیں گے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہو جایا کروں گا۔ میں بھی جا رہا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ان 6 میں سے کسی نہ کسی کے دماغ میں پہنچ سکوں۔ ٹھیک ہے، میں بھی یہی کوشش کر رہا ہوں۔ تم نے اپنا لب و لہجہ بدل دیا ہے، کیا مجھے اپنے دماغ میں آنے دو گے؟ سر آپ ایسا سوال کر کے مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کا فرمانبردار ہوں، آپ میرا موجودہ لب و لہجہ سن رہے ہیں، جب چاہیں میرے اندر آ سکتے ہیں۔ میں دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ ایسے ہی وقت کبریا نے آ کر کہا، پاپا میں ایک پاکستانی اعلیٰ افسر کے پرسنل سیکرٹری کے دماغ میں پہنچ گیا ہوں، آپ میرے اندر آ جائیں، میں آپ کو وہاں پہنچا رہا ہوں، آپ خود اس کے خیالات پڑھ لیں۔ میں کبریا کے ذریعے اس پرسنل سیکرٹری کے اندر پہنچ گیا۔ اس کا نام امجد حسین تھا۔ وہ ایک ایسے اعلیٰ افسر کا پرسنل سیکرٹری تھا جس کا تعلق پاکستان کے نیوکلیئر معاملات سے تھا۔ اس شعبے کے ایک خفیہ ریکارڈ روم میں حساس معلومات محفوظ رکھی جاتی تھیں۔ ان میں سے ایک راز کا تعلق اس اعلیٰ افسر سے تھا۔ امجد حسین نے پرسنل سیکرٹری کی حیثیت سے وہ کمپیوٹر ڈسک دیکھی تھی جس میں وہ راز محفوظ تھا۔ فی الحال وہ ڈسک ریکارڈ روم میں تھی۔ امجد حسین کے خیالات نے بتایا کہ وہ اس دن کے انتظار میں ہے جب اس کا اعلیٰ افسر کسی ضرورت کے تحت وہ ڈسک دوبارہ ریکارڈ روم سے نکالے گا تو وہ موقع پا کر اس ڈسک کی ایک دوسری کاپی تیار کر لے گا۔ میں نے معلوم کیا کہ وہ ایسا کیوں اور کس لیے کرنا چاہتا ہے۔ اس کے خیالات نے بتایا کہ وہ مارگلہ میں ایک بہت بڑا پلاٹ خریدنا چاہتا ہے۔ اس پلاٹ کی قیمت 15 لاکھ روپے ہے۔ پھر ایک خوبصورت کوٹھی تعمیر کرنے کے لیے اسے کم از کم 50 لاکھ روپوں کی ضرورت تھی۔ وہ کم از کم 70 لاکھ روپے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایسے وقت چنڈال خیال خوانی کرتا ہوا مختلف افسران اور عہدیداروں کے دماغوں سے گزرتا ہوا امجد حسین کے دماغ میں پہنچ گیا تھا اور اس کے چور خیالات پڑھ کر معلوم کیا تھا کہ وہ ضرورت مند ہے اور پاکستان کے ایک اہم راز کا حامل بھی ہے۔ اس نے اس کے ذریعے اس اعلیٰ افسر کے دماغ میں بھی پہنچنا چاہا تو اس نے سانس روک لی۔ پتہ چلا وہ اعلیٰ افسر 5 وقت کا نمازی ہے، نہ تو شرابی ہے نہ ہوس پرست ہے، اسی لیے اس کا ذہن اتنا حساس ہے اور وہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیتا ہے۔ چنڈال کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اسے امجد حسین کے دماغ میں جگہ مل گئی تھی۔ اس نے اسے خیال خوانی کے ذریعے بھارتی سفارت خانے کے ایک افسر تک پہنچا دیا۔ اس افسر نے امجد حسین سے دوستی کی، پھر کہا کہ وہ اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اسے 70 لاکھ روپے دے سکتا ہے۔ اس صورت میں وہ اسے وہ نیوکلیئر معلومات اس کے حوالے کرنا ہوں گی۔ امجد حسین انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ایک تو وہ ضرورت مند تھا، 70 لاکھ روپے حاصل کرنا چاہتا تھا، دوسرا یہ کہ انکار کرتا بھی تو چنڈال اس کے دماغ پر قبضہ جما کر جبرن اس سے اپنا کام نکلوا سکتا تھا۔ منک لال نے سمجھایا تھا کہ جبر نہ کیا جائے، 70 لاکھ روپے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سہولت سے کام نکلوایا جائے۔ اگر تم اس عبادت گزار اعلیٰ افسر کو اعصابی کمزوری میں مبتلا کر کے اس کے دماغ میں گھسنا چاہو گے تو بید کھل جائے گا، پاکستانی حکام ہوشیار ہو جائیں گے، پھر وہ راز ہمارے ہاتھ نہیں لگے گا۔ انہیں یقین تھا کہ ایک آدھ روز میں وہ سی ڈی ریکارڈ روم سے نکالی جائے گی تو امجد حسین ان کی مرضی کے مطابق وہ کام کر دے گا۔ میں امجد حسین کے ذریعے بھارتی سفارتی افسر کے دماغ میں بھی گیا، اس کے خیالات پڑھے۔ ہر پہلو سے یہ معلوم ہوا کہ چنڈال صرف امجد حسین کے ذریعے کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر یہ نہ رہا تو اس کی کامیابی ناکامی میں بدل جائے گی، پھر اس راز تک پہنچنے کے لیے اسے ہفتے اور مہینے لگ جائیں گے۔ اتنے دنوں میں تو میں چنڈال کی شہرک تک پہنچ سکتا تھا۔ میں نے امجد حسین کو مخاطب کیا، وہ اپنے بیڈ روم میں تھا، اپنے دماغ میں میری آواز سن کر پریشان ہو گیا، دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر خلا میں تکنے لگا۔ میں نے کہا، حیران نہیں ہونا چاہیے، میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے تمہارے اندر پہنچا ہوا ہوں اور تم سے بول رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں کوئی بھی ہوں، مجھ سے پہلے بھی ایک دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والا تمہارے دماغ میں آتا رہا ہے، لیکن تم نے اسے اپنے اندر محسوس نہیں کیا کیونکہ وہ خاموش رہتا تھا۔ اس نے پوچھا، وہ میرے اندر کیوں آتا تھا اور تم کیوں آئے ہو؟ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں تمہارا سچ اور جھوٹ جانتا ہوں۔ کیا تمہیں 70 لاکھ روپے کی ضرورت ہے؟ ہاں ضرورت ہے، اور یہ ضرورت پوری ہونے والی ہے۔ کیسے پوری ہونے والی ہے؟ کیا وطن کو بیچ کر شاندار کوٹھی بناؤ گے؟ پتہ نہیں تمہارے جیسے ضمیر فروشوں کو پاکستان کے اتنے حساس اداروں میں نوکری کیسے مل جاتی ہے۔ تم مجھے ضمیر فروش کہہ رہے ہو، میری توہین کر رہے ہو۔ جو عزتدار ہوتے ہیں وہ اپنی توہین محسوس کرتے ہیں، تم تو بغیرت ہو۔ میں کہوں گا کہ شرم سے مر جاؤ تو تم کبھی نہیں مرو گے، لہٰذا میں تمہیں مرنے پر مجبور کر رہا ہوں۔ میں نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا، وہ رائٹنگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا، کاغذ قلم لے کر لکھنے لگا۔ میں مسمی امجد حسین اپنے پورے ہوش و حواس میں رہ کر لکھ رہا ہوں کہ مجھے 70 لاکھ روپے کی ضرورت تھی۔ میں مارگلہ میں ایک پلاٹ خرید کر شاندار کوٹھی تعمیر کروانا چاہتا تھا۔ ایسے وقت پڑوسی ملک کے ایک ٹیلی پیتھی جانے والے نے میرے دماغ میں آ کر 70 لاکھ روپے کی آفر کی اور اس کی عوض پاکستان کے دفاعی نظام کا ایک اہم راز حاصل کرنا چاہا۔ میں راضی ہو گیا، معاملات طے ہو گئے، لیکن اب میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی
میں اپنے اندر ضمیر کی مار کھا رہا ہوں، زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے خودکشی کر رہا ہوں۔ اپنی جان دینے سے پہلے اپنے آرمی افسران کو تاکید کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پڑوسی ملک کا ٹیلی پیتھی جاننے والا میرے بعد کسی اور کو ٹریپ کر کے اس راز تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، اس سے ہوشیار رہیں۔ میں آپ حضرات کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، لہذا ہمیشہ کے لیے منہ چھپا رہا ہوں۔ اس نے اپنی تحریر کے نیچے اپنا نام لکھا، دستخط کیے، پھر ٹیلی فون کے ذریعے بھارتی سفارت خانے کے افسر سے رابطہ کیا۔ رابطہ ہونے پر اس نے کہا، تم سب کتے ہو، مجھے بھی کتا بنانا چاہتے تھے، لیکن اپنے وطن کے خلاف کوئی سنگین جرم کرنے سے پہلے ہی جان دے رہا ہوں۔ تم سب کبھی ہمارے راز تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ لو گولی چلنے کی آواز سنو۔ اس نے ایک ہاتھ میں ریوالور پکڑ رکھا تھا، یہ کہتا ہی ریوالور کی نال کو اپنی کنپٹی سے لگایا، پھر ٹریگر کو دبا دیا۔ اٹھائیں کی آواز کے ساتھ میں اس کے مردہ دماغ سے نکل آیا، پھر دوسرے ہی لمحے میں بھارتی افسر کے اندر پہنچ گیا۔ وہ فون پر گولی چلنے کی آواز سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے فون کے ذریعے مخاطب کیا، مسٹر امجد، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کیسی آواز سن رہا ہوں؟ اسے جواب نہیں سنائی دیا۔ اس نے اپنے سفیر سے رابطہ کیا، پھر کہا، سر، امجد حسین نے مجھ سے ابھی فون پر بات کی تھی اور کہہ رہا تھا کہ ہمارا کام نہیں کرے گا اور اپنے وطن کا سودا نہیں کرے گا، اس سے پہلے اپنی جان دے رہا ہے۔ میں نے گولی چلنے کی آواز سنی، پھر خاموشی چھا گئی۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ سفیر نے کہا، تم اس کے ٹیلی فون پر رابطہ کرو، نہیں تو موبائل پر رابطہ کرو، معلوم کرو حقیقت کیا ہے۔ اس سیکرٹری نے امجد حسین کے گھر پر فون کیا۔ بڑی دیر تک گھنٹی بجتی رہی، پھر اس کی بیوی کی روتی ہوئی آواز سنائی دی، ہیلو، کون ہے؟ میں امجد حسین کا دوست ہوں، اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی، کس سے بات کریں گے بھائی صاحب؟ وہ تو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ انہوں نے خودکشی کرتے وقت یہ نہیں سوچا کہ ان کے پیچھے ان کے بیوی بچوں کا کیا بنے گا۔ اس کی بیوی نے ریسیور رکھ دیا۔ جب بھارتی افسر کو یقین ہو گیا کہ واقعی امجد حسین نے اپنی جان دے دی ہے، تو اس نے ای میل کے ذریعے انڈین آرمی کے ایک اعلیٰ افسر سے رابطہ کیا۔ میں نے اس اعلیٰ افسر کا نام اور ای میل ایڈریس نوٹ کیا۔ وہ افسر اسے بتا رہا تھا کہ امجد حسین نے جان دے دی ہے اور ہمارے لیے اہم مسئلہ پیدا کر دیا ہے۔ اس نے بہت بڑی کامیابی کو ناکامی میں بدل دیا ہے۔ اعلیٰ افسر نے بے یقینی سے پوچھا، کیا تم نے اچھی طرح تصدیق کی ہے؟ کیا واقعی وہ مر چکا ہے؟ وہ تو 70 لاکھ روپے میں بک چکا تھا۔ ہاں، سارے معاملات طے ہو گئے تھے، ہمارا کام بننے والا تھا، مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ بندہ ہوا کام بگڑ گیا ہے۔ میں اس انڈین افسر کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ ای میل سے رابطہ ختم کرنے کے بعد ان یوگا کرنے والے افسران میں سے ایک کو مخاطب کر رہا تھا۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ وہ جسے مخاطب کر رہا ہے اس کا نام راج تلک اروڑا ہے۔ میں نے اس کا ذاتی فون نمبر نوٹ کر لیا۔ وہ اعلیٰ افسر نہیں جانتا تھا کہ راج تلک اروڑا کہاں رہتا ہے۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ وہ یوگا جانے والے تمام 6 افسران صبح تک ہیڈ کوارٹر میں تھے، پھر مانک لال اور جگدیش راٹھور پہلے وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد بقیہ 4 یوگا جانے والے افسران بھی ایک ایک کر کے ہیڈ کوارٹر سے جا چکے ہیں۔ پتہ نہیں انہوں نے کہاں رازداری سے اپنا ٹھکانہ بنایا ہے۔ مجھ سے اور میری سطح کے 3 افسران فون کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں، ہم سے تعلق رکھنے والے معاملات پر گفتگو کرتے ہیں، کچھ اہم سوالات کرتے ہیں، پھر رابطہ ختم کر دیتے ہیں۔ ابھی اس نے بتایا کہ اس کی سطح کے 3 اور افسران فون کے ذریعے ان یوگا جانے والوں سے باتیں کرتے ہیں۔ میں اس کے ذریعے ان 3 افسران کے دماغ میں بھی گیا۔ ان 4 کے پاس ان یوگا جانے والے افسران کے فون نمبر تھے۔ وہ تمام نمبر میں نے نوٹ کر لیے۔ ان تمام نمبروں کا تعلق ایک مشہور موبائل فون کمپنی سے تھا۔ میں نے بڑی خاموشی سے اس کمپنی کے مختلف دفاتر میں پہنچ کر معلوم کیا کہ ان نمبروں کے فون ان کے پاس ہیں۔ پتہ چلا کہ آرمی افسران کے پاس یہ فون ہے اور ان کا بل آرمی ہیڈ کوارٹر سے ادا کیا جاتا ہے۔ یعنی سلسلے میں مجھے کسی سے خاص آرمی افسر کا پتہ ٹھکانہ اور نام معلوم نہ ہو سکا۔ میں چنڈال کا پیچھا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ امجد حسین کی خودکشی نے ان یوگا جانے والے افسران کو چونکا دیا تھا کہ میں اور میرے ٹیلی پیتھی جاننے والے ان کی خفیہ سرگرمیوں سے آگاہ ہو چکے ہیں۔ ہم کسی نہ کسی طرح چنڈال تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، لہذا وہ اور زیادہ محتاط ہو گئے تھے۔ میں مطمئن تھا میں نے ایک اہم راز کو دشمنوں تک پہنچنے نہیں دیا تھا۔ آئندہ وہ پاکستانی اکابرین کو اپنا اہلکار بنانے سے کترایا کریں گے۔ اپنے چنڈال جوگیا کے تحفظ کی خاطر پاکستان کے اہم سیاسی معاملات میں مداخلت آسانی سے نہیں کریں گے۔ اگر کرنا ہوگا تو 100 بار سوچیں گے، پھر ان سے ٹکرانے کا حوصلہ کریں گے۔ میں دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ میں اس وقت شانتا بائی کے ہسپتال کے کمرے میں تھا۔ وہ کمرہ سب سے اوپری منزل پر تھا اور میرے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ وہاں میں نے دیوار پر سامنے اور دائیں بائیں ٹی وی مانیٹر لگا دیے تھے تاکہ وہاں بیٹھ کر اسپتال کے ہر حصے کے ڈاکٹرز اور وہاں کے پورے عملے کی مصروفیات پر نظر رکھ سکوں اور یہ بھی دیکھ سکوں کہ مریضوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اسی وقت مجھے کال بیل سنائی دی۔ میں نے ایک بٹن آن کیا تو سامنے ایک اسکرین پر بندیا بھاسکر دکھائی دی۔ جو بھی دروازے پر آتا میں اس کی آمد سے پہلے ہی اسے دیکھ لیتا تھا اور اس کی آواز بھی سن لیتا تھا۔
بندیا کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ وہ شانتا بائی کے چچا امیش بھاسکر کی بیٹی تھی۔ میں نے دروازے کا سپیکر آن کر کے کہا اندر آ جاؤ۔ وہ دروازہ کھول کر ایک شانے بے نیازی سے چلتی ہوئی ذلیل مسکراتی ہوئی میرے سامنے میز کے دوسری طرف ایک کرسی پر بیٹھ گئی، جبکہ وہ کبھی مسکراتی نہیں تھی۔ کسی سے بھی گفتگو کرتے وقت تیوریاں یوں چڑھی رہتی تھی جیسے وہ خود کو برتر اور اپنے سامنے والے کو کمتر سمجھ رہی ہو۔ وہ بولی، کسی اپوائنٹمنٹ کے بغیر آئی ہوں، کیا آپ کے کام میں حرج ہو رہا ہے؟ اگر کام میں حرج ہوتا تو میں تمہیں اندر آنے نہ دیتا۔ پلیز 5 منٹ تک خاموش بیٹھو، میں ذرا یہ فائل نمٹا لوں، پھر تم سے بات کرتا ہوں۔ میں فائل پر جھک گیا جیسے اسے پڑھ رہا ہوں، جبکہ میں اس کے خیالات پڑھ رہا تھا۔ شانتا بائی کے تمام رشتہ دار یہ دیکھ رہے تھے کہ اس کا تمام کاروبار میں چلا رہا ہوں، اس کے بینک اکاؤنٹ کو بھی آپریٹ کر رہا ہوں، میں بڑی بڑی رقموں کے چیک پر دستخط کیا کرتا ہوں اور بڑے بڑے معاملات شانتا بائی کے مشوروں کے بغیر ہی نمٹاتا رہتا ہوں۔ میری آزادی اور خود مختاری کو دیکھ کر یہ رائے قائم کی گئی تھی کہ میں شانتا بائی کی تمام دولت اور جائیداد کے معاملات میں سیاہ و سفید کا مالک بن چکا ہوں۔ امیش بھاسکر نے اپنی بیٹی کے ذہن میں یہ بات ڈالی تھی کہ میں ایک بوڑھا شخص ہوں، اگر وہ مجھے اپنے حسن و شباب سے ٹریپ کرے گی تو میں آسانی سے پگھل جاؤں گا، پھسل جاؤں گا، پھر اس کے اشاروں پر ناچنے لگوں گا۔ اس طرح وہ میرے ذریعے شانتا بائی کی تمام دولت و جائیداد کو رفتہ رفتہ حاصل کرتی رہے گی اور میرے ذریعے اس کا سارا خزانہ خالی کر دے گی۔ وہ اپنے مزاج اور غرور کے مطابق یہی سوچتی تھی کہ کسی ایسے مرد سے رشتہ کرے جو بے انتہا دولت مند ہو اور اس کے اشاروں پر ناچتا رہے۔ جوان عورتوں کے اشاروں پر کوئی بوڑھا ہی ناچتا ہے، لہٰذا وہ میرا انتخاب کر چکی تھی۔ جیک کیلر کا سکون برباد ہو گیا۔ وہ بڑے آرام اور بڑی رازداری سے اسلحہ ساز فیکٹری کو فروخت کرنے کے لیے اس شہر میں آیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اسے کوئی پہچان نہیں سکے گا اور نہ ہی کوئی دشمن اس کا تعاقب کر سکے گا۔ وہ کسی نظروں میں آئے بغیر اپنی اسلحہ ساز فیکٹری کو فروخت کر کے فوراً ہی وہاں سے جانے والا تھا۔ اچانک ہی پتا چلا کہ وہ ننھا دشمن اس کی شامت بن کر چلی سے یہاں آ گیا ہے۔ اس نے سینڈی گرے جیسے ٹیلی پیتھی جاننے والے کا برا انجام دیکھا تھا۔ سینڈی نے اس بچے سے دشمنی کی تھی، اسے مار ڈالنا چاہتا تھا، مگر اس کے برعکس اس بچے نے سینڈی کو موت کے منہ میں پہنچا دیا تھا۔ جیک کیلر نے بھی اس سے دشمنی کی تھی، وہ اسے اور اس کی دادی کو امریکی کابرین کی قید میں پہنچانا چاہتا تھا، لیکن اس کا یہ منصوبہ ناکام رہا تھا۔ وہ اپنی دادی کے ساتھ زندہ سلامت تھا اور اب اسے بھی سینڈی گرے کی طرح موت کے گھاٹ اتارنے آ گیا تھا۔ اس نے خیال خونی کے ذریعے اپنے ساتھی مہادابی کو مخاطب کیا، تم کہاں ہو؟ فوراً میرے پاس آؤ۔ مہادابی نے کہا، میں تمہارے علاقار کے دماغ میں ہوں، تمہارا بریف کیس اس کے پاس ہے، مجھے اب تک یہ اطمینان ہو رہا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا نہیں کر رہا، تم چاہو تو اس سے مل کر اپنا بریف کیس لے سکتے ہو۔ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا، بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، تم فوراً میرے پاس آؤ، وہ بچہ موت بن کر یہاں آ گیا ہے۔ مہادابی نے اس کے دماغ میں آ کر پوچھا، تم کس بچے کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم عدنان کو بھول گئے ہو؟ فرحاد اور سونیا کا پوتا؟ ہاں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ جس طیارے کو ہم اغوا کر کے یہاں لائے ہیں وہ اسی طیارے میں آیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں خود اپنی موت کو اغوا کر کے اپنی طرف لے آیا ہوں۔ او مائی گاڈ، کیا سونیا بھی اس کے ساتھ ہے؟ ہاں، وہ اس کے ساتھ ہے اور پتہ نہیں کتنے خیال خونی کرنے والے اس کے آگے پیچھے ہوں گے۔ تم نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ میں نے اس کے دماغ میں رہ کر اس کی کچھ باتیں سنی ہیں، اس کے خیالات پڑے ہیں، پھر اچانک ہی اس کے خیالات گڈمڈ ہو گئے تھے، جیسا کہ اس کے دماغ میں ہوتا رہتا ہے۔ پھر میں یہ معلوم نہ کر سکا کہ وہ اپنی دادی کے ساتھ کہاں ہے۔ میرا خیال ہے وہ دونوں ایئرپورٹ سے نکل کر کسی ہوٹل میں قیام کر رہے ہوں گے۔ وہ جہاں بھی ہو، سونیا اس کے ساتھ ہے۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ وہ کتنی خطرناک عورت ہے، ہمارے ہتھیار بھی اس کے آگے بیکار ہو جائیں گے اور ہم اس بچے کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اس طرح بزدلی سے سوچو گے تو وہ تم پر حاوی ہو کر تمہاری موت بن جائے گی۔ تم مجھے جوش نہ دلاؤ، کتنے ہی شیز اور جوش و جنون میں سونیا سے ٹکرا کر فنا ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس فرحاد اور سونیا کی پوری ہسٹری موجود ہے، تم بھی دیکھ چکے ہو اور ان کے بارے میں بہت کچھ معلوم کر چکے ہو۔ ان سے دور رہنے میں ہی ہماری سلامتی ہے۔ جیک، اس وقت تم بدحواس ہو اور بری طرح گھبرائے ہوئے ہو، ذرا سکون سے بیٹھو اور ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ یہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ اس بچے کو آگہی حاصل ہوتی ہے، اس کے اندر قدرتی طور پر کچھ غیر معمولی صلاحیتیں ہیں، ایسی ہی صلاحیتوں کے باعث وہ اس طیارے میں بیٹھ کر یہاں آ گیا ہے۔ یہی تو میں سوچ رہا ہوں اور سہم رہا ہوں کہ یہاں سے اگر کسی دوسری جگہ جاؤں گا تو اسے آگہی مل جائے گی کہ میں کہاں ہوں اور کہاں چھپ رہا ہوں۔ جس طرح کوئی جاندار موت سے نہیں چھپ سکتا، اسی طرح میں اس سے چھپ نہیں سکوں گا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ جب مرنا ہی ہے تو ڈرنا کیا، تم بھی اس کی موت بن جاؤ۔ پہلے تو یہ کوشش کرو کہ اس سے دور رہ سکو، اس شہر کو چھوڑ کر ابھی چلے جاؤ۔ اپنی اسلحہ ساز فیکٹری کو فروخت کرنے کا ارادہ فی الحال ملتوی کر دو، خریدار سے کہہ دو کسی دوسرے دن لین دین ہوگا۔ جدید اسلحہ کے ان نئے ڈیزائنز کا کیا ہوگا جو اس بریف کیس میں ہیں، اور وہ بریف کیس اس علاقار کے پاس ہے۔
اس کی پرواہ نہ کرو، میں اسلحہ کار کو معمول بنا کر رکھوں گا، اسلحہ کے تمام جدید ڈیزائنز محفوظ رہیں گے، تم اپنی فکر کرو۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، میں اسی شہر میں چھپ کر رہوں گا اور یہ معلوم کروں گا کہ وہ بچہ اپنی دادی کے ساتھ یہاں کیوں آیا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے۔ جب اس کی مصروفیات معلوم ہوں گی تو ہم اسی کے مطابق پلاننگ کریں گے کہ آگے کیا کرنا چاہیے۔